کہانی شیر اور خرگوش کی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ بھی تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آیا کرتا تھا۔ وہ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک و پیاس کو مار کر مشکلات سے دوچار ہو رہے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں میں آنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھائے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر کے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پہ تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کروں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی غفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب بھی ہے۔ اطمینان رکھیں، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں اور اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کے میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں نہیں بخشیں گے۔
تب اس شیر نے کہا تمہارا بادشاہ میرا کیا کرے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں نے اسے ختم کر دینا ہے۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ شیر دھاڑنے لگا۔ بادشاہ سلامت اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا چلو ابھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے آیا۔ خرگوش نے کہا بادشاہ اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے گا۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دھاڑتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کنویں سے نکل نہیں پایا اور کنویں میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازو کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ دانش اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ایک لوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اسے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ دانش کیونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بھی بدل جائے۔ دانش کا اسکول کے نئے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ علم بیکار ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی رستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیات کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ استاد کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے رستے پر چل کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔
وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کٹے درخت سے اڑ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو اسے استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے ہٹانے کے لیے جھکا، لیکن اسی لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کیسے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کانٹے کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا گیا۔ تقریباً شام ہونے کو تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد نے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی ماں کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ جائے گی اور وہ اسے ہاسپٹل پہنچا دے گی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہر سے اس کے گاؤں تک تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ ادھر دانش کی ماں درد کی وجہ سے بے چین تھی۔ اضطراب کی حالت میں دانش کے والد نے اس کو ایمبولینس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دانش جب دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں دوپہر کو اس نے اسکول سے آتے ہوئے کانٹا پڑا دیکھا تھا، تو وہاں اسے ایک ایمبولینس نظر آئی جس کا ایک پہیہ بیکار ہو چکا تھا اور ایمبولینس کا عملہ اس پہیے کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایمبولینس روانہ ہوئی اور دانش کی ماں کو اس میں ڈال کر ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ تب دانش کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ایک معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ پیارے بچوں، کوا بنا مور۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا، تو وہ کوا اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو اتنے بھلے لگتے ہیں۔ میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آواز نکلنے لگی۔ کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ تو کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہم جولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کووں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے، یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوا نہیں ہے، اس کے پر تو مور جیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹھونگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ہی ساتھی کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔